افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو موت و حیات کا خلق کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جن پہ خداوند عالم خود درود و سلام بھیجتا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام درس قرآن میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے۔ اس میں یعنی سورہ جمعہ میں کل 11 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ ہمارا پچھلا ایپیسوڈ 5ویں آیت کے سلسلے سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، لیکن کچھ اور باتیں جو مکمل ہونا چاہتی تھی لیکن وقت کے محدود ہونے کی بنا پہ وہ باتیں مکمل نہیں ہو سکی، لہٰذا آج اسی ایک سوال کو جو پچھلے ایپیسوڈ میں آخری سوال تھا اس کو دہراتے ہوئے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں آج بھی 5ویں آیت سے لے کر کے سورہ جمعہ کی 8ویں آیت عربی متن پیش کرتے ہیں، حضرات سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد عربی متن کے آئیے ہم آپ کو اب میننگ سناتے ہیں۔ 5ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ پھر 6 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر 7ویں آیت میں ارشاد ہو رہا، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ 8ویں آیت کے سلسلے، آپ کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ تو ناظرین، میننگ آپ نے سن لی۔ واقعی صرف میننگ کو سننے کے بعد بھی کافی چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی، کچھ عبرت کی باتیں ہیں، لیکن آئیے اس کو اور باقاعدہ طور سے تشریح کیا جائے۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں علی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر پچھلے ایپیسوڈ میں جو بات ہوئی تھی اور آخری سوال اس آیت سے تھا جو 5ویں آیت سے، کہ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا اور وہ اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں۔ تو یہ مثال کن لوگوں کے لیے پیش کی گئی ہے؟ آپ نے تھوڑا اشارہ ہوا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا تھا، لہذا اس کو پوری تشریح کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ الذین اذھب عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ جی سورہ مبارکہ جمعہ کے سلسلے میں جو گفتگو ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں سورہ مبارکہ اپنے کئی موضوعات پر گفتگو کر چکا ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو سر فہرست اور پیغمبر اسلام کے معجزے کے طور پر کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں جس پروردگار عالم نے امیین میں پیدا کیا، یعنی امیین وہ بھی امی ہے۔ جی اور کمال پیغمبر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی ان کا تزکیہ نفس کریں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ جی اس کے بعد قرآن مجید جہاں عربوں میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث و رسالت کیا، ان کے حالات اور کردار پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی یعنی واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہیں، جو لوگ دنیا میں آ چکے ہیں، یعنی جن کے درمیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جو ہے پیغام اسلام پہنچا رہے ہیں وہ بھی، اور جو ابھی پردہ عدم سے ظاہر نہیں ہوئے ہیں وہ بھی، جنہوں نے وجود میں قدم نہیں رکھا ہے وہ بھی، یعنی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان پروردگار عالم نے الفاظ میں کیا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور جو ابھی اس پیغمبر سے ملحق نہیں ہوئے ہیں یعنی ان کی رسالت ان کے لیے بھی، اور وہ پروردگار عالم بہت یعنی صاحب عدت اور صاحب حکمت ہے۔ یہاں 5ویں آیہ کریمہ سے گفتگو ایک عظیم چیز کی طرف اور ایک عظیم مفاہیم اور ایک عظیم پیغام کی طرف گفتگو ایک موڑ لے لیتی ہے، اور یہ گفتگو یقیناً بہت عظیم ہے، اور گفتگو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کی شکل میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے درمیان میں مثلا رسالت کا پیغام پہنچا رہے تھے، ان لوگوں کو جو مخاطب بنایا گیا بس وہی لوگ اس آیہ کریمہ کے زمرے میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آیہ کریمہ نے ایک عمل اور ایک کردار اور کچھ لوگوں کے جو انہوں نے اپنی کتاب سے سلوک پیش کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید ایک تنبیہ کے طور پر اس آیہ کریمہ کو پیش کرتا ہے۔ پہلے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ یہاں یہ بات اس وقت شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور پروردگار عالم نے یہ آیہ کریمہ میں ان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا، ارشاد ہوتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے مثلا توریت کے وزن کو تو اٹھایا، توریت جن پر نازل کی گئی، اور انہوں نے توریت کے احکام پر عمل انجام نہیں دیا، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، گویا ان کی مثال اس طریقے سے ہے جیسے کسی گدھے کی پشت پر وزن لاد دیا جاتا ہے تو ان کو بار کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، وہ لوگ اور جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا یعنی پیغمبران کی تکذیب کی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، پروردگار عالم ظلم کرنے والی قوم کی ہدایت و اصلاح نہیں کرتا۔
یہاں پر سب سے پہلے وہ لوگ جو گروہ یہودیوں میں سے بھی بعض یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، ان کی رسالت ہمارے لیے مثلا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو مثلا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جن کی بعثت سے ہم فخر کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور یہ ساری باتیں جب وہ کہا کرتے تھے تو اس وقت قرآن مجید نے ان کی اس کہی ہوئی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم واقعاً وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہاری کتاب میں موجود ہے اور اس میں تم نے غور و فکر نہیں کیا، اگر تم اس کتاب کو پڑھ لیتے جو کتاب تم پر نازل کی گئی، چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام کتابوں میں جو آسمانی کتابیں ہیں، ہم نے ایک مرتبہ درس خوشبو نہج البلاغہ میں جب ہم پہلے خطبے کی وضاحت اور شرح کر رہے تھے، اور جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات اور حضرت علیہ السلام نے جہاں انبیاء کی آمد کا تذکرہ کیا اور انبیاء کس کس طریقے سے آئے ہیں، ان کے پیدا کرنے، ان کے خلق کرنے کا پروردگار عالم نے کیا کیا مقصد بیان کیا ہے، اور آخر میں حضرت علیہ السلام نے جہاں انبیاء کا تذکرہ کیا، جناب آدم علیہ السلام کو کیسی کیسی مٹی سے پیدا کیا، کیوں جناب آدم کو پیدا، وہ سارے تفصیلات جب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے تو ان تفصیلات کے بعد نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں باثر رسول کے عنوان سے ایک خطبے کا ایک جز ہے جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس بعثت کا تذکرہ جب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے پہلے خطبے کی وضاحت اور توضیح و تشریح میں، اس وقت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تمام کتابوں کو، یعنی ہر بعد والی کتاب کو پہلے والی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے پروردگار عالم نے نازل کیا، اور ہر نبی کے بعد جو نبی آیا ہے پروردگار عالم نے پہلے کو مثلاً مبشر بنایا ہے تو دوسرے والے کو مصدق بنایا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے والا جو نبی آیا ہے اس نے بشارت دی کہ میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے اپنے کے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی، اور بعد والے آنے والے نبی نے اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کی، کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے والا جو نبی آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی کوئی اہمیت اور عزت نہیں تھی، بس اب میں ہوں اور میرا ہی بول والا ہے، بلکہ پہلے کو پروردگار عالم نے مبشر بنایا اور بعد والے کو پروردگار عالم نے مصدق بنایا، یعنی تصدیق کرنے والا۔ وہاں ساری تو تمام کتابوں میں اور تمام انبیاء علیہ السلام کی زبان پر یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید اسی بات کو وعدے کر رہا ہے کہ اگر تم اپنی کتابوں میں، یعنی وہ کتاب جو آسمانی کتابیں ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے اس نبی امی کی علامتوں کو اپنی کتابوں میں مثلاً درج پایا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تعلیمات اور ان کی علامتیں جناب سلمان فارسی کو حاصل ہو گئی تو تبھی تو جناب سلمان فارسی فارس سے نکل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور یہ پیغمبر اسلام یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک ایسی جگہ پر پیغمبر اسلام ہجرت فرمائیں گے جہاں مثلاً درخت کے کھجور کے درخت ہوں گے، اور وہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ ان کی علامات بے پناہ کیا کیا علامت ہیں کہ وہاں پہ ہجرت کریں گے، ان کے دائیں شانے پہ مہر نبوت لگی ہوئی، یعنی وہ علامتیں جو کتابوں میں پروردگار عالم نے پہلے سے علامتیں بیان کر دی ہیں، ان علامتوں کی روشنی میں لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں ایک اتنے واضح اور بہت ہی عمدہ واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جو بچے کی زبان پر ہے، اور جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامتوں سے دنیا واقف تھی، اور کتابوں میں جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یعنی علامتیں اور ان کی نبوت کے سلسلے میں گفتگو کی گئی۔ یہاں تک کہ کتاب میں جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ جب وہ آئے گا تو یتیم ہوگا اور اس کے باپ کا انتقال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو چکا ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروان چڑھانے والے جناب عبد المطلب علیہ السلام ہیں، اور جناب عبد المطلب علیہ السلام جب ابھی پیغمبر اسلام نے
نے کچھ ہی اپنی زندگی کی بہاریں دیکھی تھی، یعنی 10-11 سال کے مشکل سے رہے ہوں گے، تو جناب عبد المطلب علیہ السلام کی وقت وفات آ گیا اور جناب عبد المطلب اس دنیا سے مثلا چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ تو آپ کو پروردگار عالم نے 10 بیٹے عطا کیے تھے، جو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پیغمبر اسلام کے دادا نے ایک نظر مانی تھی، اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا پروردگار تو میں ایک کو ذبح کروں گا۔ تو جب ذبح کے لیے لے کے چلے تو قرعہ ڈالا گیا، تو قرعہ میں جناب عبداللہ علیہ السلام کا ہی نام آتا۔ پھر مثلا ایک طرف قرعہ، ایک طرف عبداللہ کا نام اور ایک طرف اونٹوں کی قربانی رکھ کے قرعہ ڈالا جاتا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ تک پہنچ گئے کہ 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کر دوں تو اور عبداللہ کو بچا لوں، تو تب قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکلا، اور اس طریقے سے جناب عبداللہ علیہ السلام بچ گئے۔ اور جب بچ گئے تو جناب عبد المطلب کی وفات کا وقت جب سامنے آیا تو آپ نے اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد مثلا سب پر نگاہ انتخاب ڈالی، اور چاہتے تھے کہ ان سبوں کے سامنے جناب ابو طالب علیہ السلام کے سپرد جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دیں۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کے سپرد جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا، تو چونکہ جناب عبد المطلب کی زندگی میں جناب ابو طالب علیہ السلام سے بہت زیادہ مثلا دلچسپی رکھتے تھے اور بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا دامن تھام لیا، اور آپ اس کے بعد جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب چل بسیں تو ابھی پیغمبر اسلام کی مشکل سے 10-11 سال کی عمر رہی ہوگی، تو جناب ابو طالب علیہ السلام ایک عظیم تاجر تھے، اور وہ تجارت کرتے تھے گیہوں اور عطر کی، گیہوں اور عطر کے مشہور تاجر تھے۔ یہ سال میں 2 مرتبہ سیریا شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور جب سفر کرتے تھے تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے سفر تجارت کے بارے میں تو کوئی بات کہی نہیں، لیکن اظہار ہو گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لے کے جائیں گے۔ جب سامان سفر تیار ہو گیا اور ابو طالب علیہ السلام مثلا چلنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کے نزدیک آئے، اور آنے کے بعد کہا، اے چچا جان، مجھے کن کے سپرد کیے جا رہے ہو؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کو اپنے آپ سے چمٹا لیا اور کہا بآواز بلند، مجھے کوئی طاقت آپ سے جدا نہیں کر سکتی، اور میں آپ کو ضرور بضرور لے کے جاؤں گا۔ جب یہ لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ایک مثلا دیر بھی پڑتا تھا، جہاں ایک بہت عظیم راہب رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ نام سے جو مشہور تھا، وہ سال میں ایک مرتبہ اپنی دیر سے باہر نکلا کرتا تھا۔ اس وقت بھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دیر کے قریب سے گزر رہے تھے، جناب ابو طالب کا قافلہ، وہاں سے جب یہ قافلہ گزرا اور اس نے راہب نے دیر سے اپنے سر کو باہر نکالا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ابر نے سایہ سر پہ کیے ہوئے ہے، اور جہاں سے گزرتا ہوا یہ قافلہ جا رہا ہے وہاں کے درخت، پتھر، مٹی سب کے سب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں، یعنی آداب و تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ انسان ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بے جان ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے ہر چیز کو مثلا صاحب شعور بنایا ہے، اور وہ جانتی ہیں کہ نبی کیا ہے اور اللہ کی حجت کیا ہے، اور نبوت کو پروردگار عالم نے کیسا عہدہ عطا کیا ہے۔ مثلا انسان جانتے ہو نہ جانتے ہو مگر حیوان جانتے ہیں۔ دیکھیے آپ پورے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں لوگوں نے تو جناب یوسف علیہ السلام کو اذیت پہنچائی ہے، مگر کوئی درندہ یا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو کوئی اذیت پہنچائی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جانتے ہو نہ جانتے ہو مگر حیوانات جانتے ہیں، یہ بے زبان جن کے زبان نہیں ہوتی یہ جانتے ہیں حجت خدا کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں جناب ابو طالب علیہ السلام جب ادھر سے گزرے، اس راہب نے دیکھا کہ سب کے سب مثلا سجدہ ریز ہیں، تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں اس قافلہ آرام کے لیے وہاں اتر گیا، اس نے چاہا کہ میں ان کی دعوت کروں، اور جب یہ علامتیں میں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کی علامتیں اور آپ کی نشانیاں کتنی مشہور تھی، جو سارا جہان آپ کی علامت اور آپ کی آمد کا منتظر تھا، لوگ انتظار کرتے تھے۔ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی تھی اس میں یہ علامتیں ان میں ساری علامتیں موجود، یہاں تک کہ قرآن مجید نے بھی اس تذکرے کو کیا ہے، ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ پیغمبر آ گیا جس کو یہ اس طریقے سے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، چونکہ یہ موضوع اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ توضیح اور تشریح طلب ہے، میں آپ کی خدمت میں مختصر انداز میں اگر بیان کروں بھی تو کتنا مختصر بیان
کر سکتا ہوں۔ وہ ساری باتیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات اور نشانیوں کے طور پر قرآن مجید نے بیان کی ہے، اگر آپ قرآن مجید کا ہی مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید نے یہاں تک کہ مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کر دیا کہ یہ لوگ اپنے پیغمبر کو اس طریقے سے جانتے تھے، اس رسول کو اس طریقے سے جانتے ہیں جس طریقے سے باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ بھی لفظ استعمال کیا، ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ پیغمبر آ گیا جس کا یہ لوگ انتظار کرتے تھے تو اس پیغمبر کا انتظار کرتے کرتے یہ لوگ مثلا جنگلوں کو نکل جاتے تھے اور مثلا پروردگار عالم سے دعا کرتے تھے، پروردگارہ اس کو بھیج دے جس کی بشارت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، مگر قرآن کہتا ہے ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ پیغمبر آ گیا جس کے یہ منتظر تھے، جب منتظر آ گیا، منتظر کے درمیان تو وہی لوگ جو سب سے زیادہ انتظار کرنے والے تھے وہی لوگ اس پیغمبر اسلام کا انکار کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے کہ ان لوگوں نے انتظار تو کیا مگر انتظار کا مقصد کیا تھا، انتظار کرنے کے معنی کیا تھے؟ یہ انتظار تو کرتے رہے کہ اس کو بھیج دے، اس کو بھیج دے، اس کو بھیج دے، اور عملی زندگی ان کی کھوکھلی ہو چکی تھی، لہذا سب سے پہلے دشمن پیغمبر وہی لوگ قرار پائے جو منتظر تھے، منتظر کے دشمن وہی قرار پائے جو منتظر تھے، نکلتے جاتے تھے جو کہتے تھے اس کو بھیج دے جس کا انتظار، لہذا پیغمبر اسلام نے اس کے لیے قرآن مجید نے کہا ما عرفوا کفروا بہ۔ یہ پیغمبر اسلام کی علامتیں اتنی مشہور تھی اور اتنی معروف تھی، ہر کوئی جانتا تھا، جس کو جو آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتا اور پھر سینہ بہ سینہ بھی علم مثلا پہنچتا ہے، ایک کی زبان سے دوسرے کے پاس، دوسرے کی زبان تیسرے کے پاس، اور یہاں تک آپ دیکھیے کہ ایک وہ بات جو مثلا ہمارے بارے میں ہے اور اس کو آپ جو ہے کہیں سے کہیں تک بھی جا کے سن لیجئے، باتیں لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دل و دماغ اور کانٹیکٹ کے ہوتے ہوئے اتنی دور اور مشہور بات ہو جاتی ہے کہ کوئی ایک بھی جو ہے نہیں رہ جاتا جو نہ جانتا ہو، لہذا اتنے مشہور علامت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود تھی۔ جب یہ قافلہ اس دیر کے نزدیک ٹھہر گیا تو اس راہب نے ان کی دعوت کے لیے انتظام کیا، ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک وقت کی دعوت کھلانا چاہتا ہوں۔ جناب ابو طالب اور ان کے ساتھیوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سمجھ کے کہ یہ بچہ ہے، بچے کو سامان کی حفاظت کے لیے اسی جگہ پر چھوڑ گئے جہاں یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ جب اس راہب کے دسترخوان پہ یہ تمام لوگ پہنچے تو وہ سب کی شکلوں کو دیکھ رہا تھا، سب کے اپنی ان علامتوں کو پڑھ رہا تھا جو علامتیں اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی، اور جب وہ کوئی علامتیں اس کو کسی میں نہ دکھائی دی تو ایک مرتبہ کہنے لگا کیا آپ کا کوئی آدمی باہر رہ گیا ہے جو آپ دسترخوان پہ نہیں لائے، مثلا دعوت میں نہیں لائے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا کوئی آدمی تو باہر نہیں رہ گیا ہے، بلکہ ایک بچہ ہے، چھوٹا تھا ایک بچہ ہے جو سامان کی حفاظت کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو وہاں سامان کے لیے چھوڑا۔ اس راہب نے فوراً کہا ذرا اس کو بلا کے تو لا، اس کو لے کے جو لایا گیا، اب جو اس نے آتے ہوئے دیکھا پھر وہی درخت سجدہ ریز ہے، پھر وہی چاند سورج سے جو وہ ابر ستارہ سایہ کیے ہوئے ہیں، پھر وہ ساری علامتیں جب دیکھ لی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو راہب نے ابو طالب علیہ السلام سے معلوم کیا آپ اس بچے کے کون ہیں؟ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اسی طریقے سے جس طریقے سے دنیا کے بچوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی نسبت ہو جاتی ہے، چھوٹا تھا اگر کوئی بچہ ہے مجھ سے پوچھے کہ آپ کا کون ہے، کہا میرا بیٹا ہے، یعنی بیٹے جیسا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا پروردہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں ابو طالب علیہ السلام نے بالکل وہی انداز اختیار کیا۔ راہب نے معلوم کیا یہ آپ کا کون ہے، کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے ایک دم فوراً کہا نہیں، اس کے باپ کو تو اس دنیا میں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ علامتیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم صورت میں زندگی گزاریں گے، وہ علامتیں بھی پروردگار عالم نے آسمانی کتابوں میں پیش کر دی ہیں، اور جب وہ علامتیں ایسی علامتیں بھی قرآن پیش کر دی آسمانی کتابوں میں تو اب کیا رہ گیا ہے کہ وہ رسول جس کو بھیجا گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہیں کہ اس رسول کی رسالت ہمارے لیے ہے، تو اگر تم اپنی کتابوں میں پڑھتے اس رسول کی علامتیں اور اس رسول کے آنے کی تمام رسالتوں کا دار و مدار اس رسول کی آمد پر ہے، اگر تم اپنی ہی کتاب کا مطالعہ کرتے تو تم یہ بات نہ کہتے جو تم کہہ رہے ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ خدا ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ ایک تو یہ لوگ یہ مثلا یہ بعض یہودی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ رسالت نہیں ہے، ان کو
للکارا گیا ہے، دوسرے اس آیہ کریمہ میں ان عالم، ان علماء بے عمل کو للکارا گیا ہے جو اپنے علم کا تو بوجھ اٹھائے ہوئے ہے لیکن وہ علم ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ ان کو بھی للکارا گیا ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ آپ جو ہے یہ محسوس کر لیں کہ آپ چونکہ آپ کے پاس علم ہے اور آپ اگر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے اس دنیا میں دیکھا جو اس طریقے کے لوگ ہیں، مثلا علم تو رکھتے ہیں مگر مانتے اسی کو ہیں جو ان کے فائدے میں جا رہی ہیں، یا اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو یہ تو سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں اور جس کو ہم چھپا رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر چونکہ سماج اور معاشرے کے دباؤ میں یا ڈر میں آنے کے بعد، یا چونکہ ان کو ماننا ہی غلط کو ہے لہذا وہ غلط کو ہی مانتے ہیں اور صحیح پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ حماقت اور نادانی میں اس گدھے کے مانند نہیں ہے جس کی پشت پہ بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں اور اس کے باوجود بھی وہ حماقت اور نادانی کے ذریعے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ اس لیے کہ نادانی، حماقت و نادانی جو گدھے کی دنیا میں مشہور ہے وہ سب کے سب لوگ جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان اپنی آنکھوں کو بند کر کے یہ محسوس کرے کہ میری آنکھیں اگر بند ہو جائے گی تو سورج کی چمکتی ہوئی روشنی میں کمی واقع ہو جائے گی، تو نادان یہ ہے، یا سورج کی کمی روشنی میں کمی واقع، انسان نادان ہے۔ یا مثلا ایک انسان جو ہے اپنی نگاہوں کو بند کرنے کے بعد یہ محسوس کرے کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ جب وہ خود نگاہ اپنی بند کر لے گا، آنکھیں بند کر لے گا، تو وہ نہ تو یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ وہ اپنی نادانیوں کی بنیاد پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے یہ محسوس کر رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس لیے کہ حماقت کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس لیے انسان اگر یہ سوچ رہا ہے تو یہ حماقت و نادانیہ ہے، اور حماقت و نادانیہ اگر انسان حماقت اور نادانی کرتا ہے تو مثل گدھے کے ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور کتاب آفرین اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یا ان کے علاوہ مثلا جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیات اور بعثت کی جتنی بھی آیات قرآن مجید میں، ان سب کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہنے لگے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو اسی طریقے سے قرآن ان کا جواب اس آیہ کریمہ میں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں جو ہے ان یہودیوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے جنہوں نے اپنے آپ میں مثلا یہ کہہ دیا کہ یہ بعثت ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ اب قرآن مجید یہاں صاحبان ایمان اور مسلمانوں کو بھی متوجہ کر رہا ہے کہ ذرا تم بھی اپنے سلسلے میں دیکھو اور غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتاب خدا یعنی تلاوت قرآن، کتاب خدا جو قرآن مجید کی شکل میں تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، جس میں اللہ کے احکام بے پناہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کتاب قرآن مجید کے الفاظ کو تو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ میں بہت زیادہ اہمیت اور عظمت واقع ہے، لیکن قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں عظمت اس کو ہے۔ ہم احکام پر تو عمل کرنے زیادہ سے زیادہ اگر ہماری بہت زیادہ ہمت ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں سفر پہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، قرآن مجید کے نیچے سے گزار دو، علائیں بلائیں تلائیں سے انسان محفوظ رہ جائے گا۔ لہذا قرآن مجید کتاب ہدایت نہیں ہے بلکہ بلاؤں سے بچانے کے لیے کوئی کتاب ہے۔ مسلمانوں نے قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کو اگر سمجھ لیا ہوتا تو قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید اسی طریقے سے ہم الفاظ سے تو بہت چمٹے ہوئے ہیں، مطلب بہترین گاڑی سے گاڑی قرچ ہو، بہترین اچھے سے اچھا پڑھنا آ جائے ہم سے، اس کے باوجود بھی جو اس میں باتیں بیان کی گئی ہیں ہم اس میں بالکل بھی غور و فکر نہیں۔ یہاں تک کہ آج تو مسلمانوں میں قرآن مجید کی تعلیم دینے یعنی صرف تلاوت کرنے تک کا بھی جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ جب کوئی ہم جیسا آدمی کسی منبر سے یا کسی خطبے میں قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے پڑھنے پر کبھی زور دلایا جاتا ہے تو دو چار فون آ جاتے ہیں، حضور ہم اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم کسی نہ کسی کا انتظام کر دیں گے، مگر آپ جو ہے ہدیے کے طور پر کیا مثلا کتنا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ اوپر آسمان سے کوئی بجلی گر گئی ہو اور سانس رک گیا ہو اور دینے کے لیے انسان۔ لیکن اگر دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر وہ مانگنے والا کہے کہ میں اتنا لوں گا تو ادھر سے آواز آتی ہے بالکل وہی کیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو اندازہ نہیں ہے، یہ دنیا طلب ہے، آخرت کی اس پر نگاہ نہیں ہے۔ اے کاش کہ اگر آخرت پر اس کی نگاہ ہوتی تو قرآن مجید کو اس طریقے سے، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے کسی فرزند کو کسی قاری نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی تعلیم یعنی پڑھنا سکھایا
تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان کی صحیح اور کوشش یہ ہے کہ ان کے منہ کو یا ان کے دامن کو جو ہے ہیرے و موتیوں سے بھر دیا جائے، اس لیے کہ دنیا قرآن مجید کے اعتبار سے اگر ہم قرآن مجید کو حاصل کریں گے تو اخلاق و سیرت و کردار کے اعتبار سے دنیا کو بھی یہ مثلاً سعادت مند بنا دے گی اور آخرت میں بھی انسان کی زندگی میں درجات بلند کر دے گی۔ اس لیے روایت میں آیا ہے کہ جب انسان روز محشر اپنے درجات کو دیکھے گا تو قرآن مجید ایک بہترین شکل میں مثلا انسانی شکل میں انسان کے سامنے ظاہر ہوگا، معلوم کرے گا انسان پروردگارہ یہ کون ہے، تو اس کو بتایا جائے گا یہ وہی سورہ ہے جس کی تلاوت تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اور پھر انسان کو یہ حکم دیا جائے گا تمہیں جتنے درجے چاہیے، لہذا آخرت میں قرآن مجید کی آیات کے برابر درجے ہیں کہ اب قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ اور درجے بڑھتے جاؤ، درجے حاصل کرتے جاؤ۔ اے کاش کہ ہمیں اس قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا، مگر اندازہ سب کو ہے، مگر ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جیسے انسان آنکھیں بند کر کے خود یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، سبحان اللہ۔ ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے، واقعی ناظرین توریت جس زمانے میں جن لوگوں پہ کے لیے ہدایت بن کے نازل ہوا تھا ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ خدا کرے جو بات میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اس پہ عمل کروں۔ قرآن ہمارے درمیان میں ہے اور اس کو پڑھ کر کے اگر نہ سمجھا جائے تو واقعی جو مثال گدھے کی دی گئی ہے اس میں ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ موسم بہار ہے قرآن کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یاد کرنا الگ ہے، اس پہ عمل کر لینا الگ بات رکھتی ہے۔ بہت شکریہ، واقعی عظیم گفتگو، اور آپ نے جو پس منظر بتا کر کے اس کی جو وضاحت کی ہے اور دلچسپ معاملہ ہو گیا۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے اگلی آیات کی تشریح آپ کے حوالے۔ فی الحال آپ دیکھتے تھے چینل ون۔ قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمر